بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غریب گھرانے کی لڑکی کی شادی تھی مگر جہیز کا سامان پورا نہیں تھا۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے۔ ایک بینک کے ملازم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی تنخواہ میں سے 40,000 کی بچت کر کے لڑکی کے باپ کو دینے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ بس پر سوار ہوا تو کسی چالاک جیب کترے نے اس کی جیب بڑی صفائی سے کاٹ لی۔ گھر جا کر جب جیب کترے نے بٹوا کھولا تو اس میں 40,000 کے علاوہ ملازم کا شناختی کارڈ بھی تھا۔ جب اس کی نظر شناختی کارڈ پر پڑی تو ہکا بکا ہوا، کیونکہ السلام علیکم، جلدی کیجیے، مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ پوری چائے کی پیالی پلا کر ہی دم لیں گی، کبھی کبھار تو ہلکا ناشتہ کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جاوید کے الفاظ تھے جس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر جاوید کی ماں مسکرائی اور کہا کہ کیا آفس میں بھی اپنے افسروں کے سامنے ایسا ہی کرتے ہو؟ وہاں تو تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہوگی اور تمہارے منہ سے جی سر نہیں سر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں نکلتی ہوگی۔ ہاں بس روب جمانے کے لیے ماں ہی کافی ہے۔ یہ سن کر جاوید مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، میری پیاری ماں جی، آپ سے بڑھ کر کون اس دنیا میں میرا اپنا ہے؟ وہ تو دفتر ہے، یہ گھر ہے۔ دفتر اور گھر میں فرق تو ہوتا ہے، وہاں افسر ہے لیکن آپ میری پیاری ماں جی ہیں، فرق تو بہت ہے۔ یہ کہہ کر جاوید نے اپنا لنچ باکس اٹھایا اور اپنی ماں کو سلام کرتا ہوا گھر سے روانہ ہوا۔ جمعرات کا دن تھا، سڑک پر کافی گہما گہمی تھی۔ جاوید جیسے ہی بس سٹاپ پر پہنچا تو سواریوں سے بھری ہوئی ایک مسافر بس اسی وقت پہنچ گئی۔ کافی دکم پیل کے بعد وہ بس میں سوار ہوا۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بس کا ڈنڈا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کنڈکٹر نے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو جاوید نے جیب سے پرس نکالا اور پیسے دے کر ٹکٹ لے لیا۔ پھر بس جاوید کے سٹاپ پر رکی تو جاوید لوگوں کو آگے پیچھے کرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا ہوا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی ظالم نے بڑی ہی چالاکی سے اس کی جیب کاٹ لی تھی۔ اب یاد کرنے لگا کہ کس جگہ اس کی جیب صاف کی گئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ کافی دیر بعد سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ جب ٹکٹ دینے کے لیے اس نے جیب میں سے پرس نکالا تھا تو ایک نوجوان کی نظر مسلسل اس کے پرس پر تھی۔ ہو نہ ہو اسی نوجوان نے ہی میری جیب کاٹی ہوگی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً وہ ایک ماہر جیب کترا ہوگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مایوسی کے ساتھ کٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ جاوید فٹ پاتھ پر کھڑا اپنے نقصان کا اندازہ لگانے لگا۔ تقریباً 600 روپے، ایک شناختی کارڈ اور اس کے علاوہ وہ ظالم چیک بھی لے گیا۔ چیک کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ چیک کا خیال آتے ہی رانی کی معصوم سی شکل اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے رانی کی معصوم صورت ابھر آئی تھی اور اس کی پریشانی پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ جاوید ایک درد مند انسان تھا۔ اس نے اپنی تنخواہ سے پیسے بچانا شروع کیے تھے۔ 3-4 ماہ کی تنخواہ کی بچت کر کے اس نے 40,000 جمع کیے تھے، مگر اس کی بدقسمتی کے اس سے پہلے بھی جاوید کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ بس میں ہی اس کی جیب کاٹ لی گئی تھی اور وہ 40,000 کوئی بے شرم لے کر بھاگ گیا تھا۔ جاوید وہ رات یاد کرتا رہا جس رات وہ بغیر کھائے پیے سو گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بار رانی کا خیال آ رہا تھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، جاوید نے ہمت نہ ہاری اور رانی کے باپ سے وعدہ کیا کہ آپ کی بیٹی کی شادی میں رکاوٹ نہیں ہوگی، انشاءاللہ میں کوئی بندوبست کر لوں گا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کروں گا۔ جاوید نے محلے کے کچھ دوستوں کو جمع کیا، مل کر ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس تنظیم کا مقصد غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا تھا اور ایسے بزرگوں کی مدد کرنا تھا جن کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان نوجوانوں کی محنت کی بدولت کئی خاندان اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تنظیم کے نوجوان نیک دل اور مالدار حضرات سے چندہ جمع کرتے تھے اور پھر اس چندے سے غریب لڑکیوں کے لیے جہیز خریدتے اور شادی کا دوسرا سامان خریدتے تھے۔ رانی کے والدین بھی بہت غریب تھے۔ رانی کے والد کی پھلوں کی چھوٹی سی ایک ریڑھی تھی جس سے وہ دن کا 300 سے 400 روپے کما کر گھر کا سرکٹ چلا رہا تھا۔ جب رانی کا رشتہ طے ہوا تو جاوید کو کسی طرح پتہ چل گیا۔ جاوید ان کے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ جاوید نے اپنی تنخواہ میں سے ماہانہ کچھ پیسے بچانا شروع کیے، مگر 40,000 سفر کے دوران کسی ظالم نے جیب سے نکال لیے تھے۔ اب شادی میں بہت کم وقت بچا تھا، اس لیے وہ ایک سیٹھ صاحب کے ہاں چندہ مانگنے کے لیے گئے تھے۔ سیٹھ صاحب
ایک غریب لڑکی کی شادی ہے، اس کے جہیز کے سامان کے لیے کچھ چندہ دے کر آپ ثواب میں حصہ ڈالیے، اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ سیٹھ صاحب نے نقد رقم کی بجائے ایک چیک دیا، یہ 40,000 روپے کا چیک تھا۔ جاوید بہت خوش ہوا اور اپنی گمشدہ رقم بھول گیا، کیونکہ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا اور اب وہ بوجھ اتر چکا تھا۔ جاوید نے آج ہی وہ چیک رانی کے والد کے ہاں پہنچانا تھا، مگر افسوس کے پرس کے ساتھ وہ جیب کترا چیک بھی لے اڑا۔ جاوید کو معلوم تھا کہ وہ چیک جیب کترے کے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں، چونکہ یہ ایک کراس چیک تھا اور اسی کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا تھا، مگر اس کاغذ کے ٹکڑے کی رانی کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس کے نہ ملنے کی وجہ سے رانی کی شادی رک سکتی تھی اور اس کے والد کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ اسی دوران جاوید نے اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ شاید وہ چیک واپس مل جائے، شاید مجھے کامیابی حاصل ہو جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ رانی کی شادی میں صرف 5 دن ہی بچے تھے اور لڑکے والوں کی طرف سے فرنیچر کا مطالبہ جوں کا تو رہا۔ ایک دن جاوید اپنے دفتر میں بیٹھا پریشان نظر آ رہا تھا کہ اچانک دفتر کا چپڑاسی ایک لفافہ لے کر جاوید کے پاس آیا۔ یہ ایک خط تھا جو جاوید کے نام پر ہی تھا۔ جب جاوید نے خط کھولا، اچانک اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس کو واپس اپنا چیک مل چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی پریشانی ختم ہوئی اور رانی کی شادی میں اب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لفافے میں ایک چیک کے علاوہ چھوٹا سا خط بھی تھا۔ جب جاوید نے وہ خط پڑھا تو حیران ہوا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ محترم جاوید انور صاحب، السلام علیکم، میں آپ کا مجرم آپ سے مخاطب ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑی غلطی ہوئی جس کی معافی نہیں مل سکتی، لیکن میں مجبور تھا۔ میری بہن رانی کی شادی تھی اور لڑکے والوں کی طرف سے فرنیچر کا مطالبہ جوں کا توں تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی میرے پاس کچھ پیسے تھے، نہ مجھے کسی سے ادھار مل سکتا تھا، تو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ کا پرس میں نے ہی لیا تھا۔ پرس میں 40,000 کا چیک تھا جو میرے کام کا نہیں، کیونکہ وہ ایک کراس چیک تھا، صرف اسی کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہو سکتا تھا جس کا نام اس پر لکھا تھا۔ میں نے خط کے ساتھ وہ چیک بھی آپ کو واپس بھیج دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ضرورت مند بھائی کو معاف کر دیں گے، ایک ایسا بھائی جو اپنی بہن کی خاطر یہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور تھا، مگر پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر یہ کراس چیک نہ بھی ہوتا تب بھی میں اسے کیش نہ کرواتا اور آپ کو واپس بھیج دیتا، کیونکہ ID کارڈ پر میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا اور میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ نے اس علاقے میں تمام گھروں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کی ہے، ایک فلاحی تنظیم بنائی ہے، اپنے ساتھ نوجوانوں کو ملا کر کئی گھروں کے روزگار مہیا کیے ہیں، اسی لیے میں ایسے شخص کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ ایک بہن کے مجبور بھائی کا یہ خط پڑھ کر جاوید حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ خود ہی یہ چیک اس کے باپ کو بھیجنے والا تھا۔ اگر رانی کا بھائی اللہ پر بھروسہ رکھتا اور صبر سے کام لیتا تو پیسے تو ویسے ہی اسے ملنے والے تھے، مگر اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا، خود بھی پریشان ہوا اور مجھے بھی پریشان کیا۔ خیر، یہ بات بہت بڑی تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر ہے۔ جاوید وہ چیک لے کر رانی کے والد کے پاس آیا اور اس کی خدمت میں وہ چیک پیش کیا۔ رانی کے والد نے جاوید کو گلے سے لگایا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جاوید نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، بابا جی، یہ ایک بھائی کی طرف سے اپنی بہن کو ہدیہ ہے، یہ میرا آپ پر احسان نہیں۔ دوسرے ہی دن جاوید اپنے گھر میں ناشتہ کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید نے دروازہ کھولا تو بلال، اس کا دوست، باہر کھڑا تھا۔ اس نے جاوید سے کہا کہ بھائی، اگر ہو سکے تو میرا ایک کام کیجیے۔ میرے رکشے میں کل ایک بوڑھی عورت سوار ہوئی، میں نے بیک میرر سے دیکھا کہ وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ماں جی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگلے ہفتے میری بیٹی کی شادی ہے۔ لڑکے والوں نے جہیز کی فرمائش نہیں کی، اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ میری بیٹی کے پاس پہننے کے لیے شادی کا جوڑا تک نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ آج کل کی مہنگائی میں میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں دلہن کا جوڑا خرید سکوں۔ میں نے ماں جی سے وعدہ کیا کہ آپ پریشان مت ہوں، شادی کا جوڑا میں آپ کو لا کر دوں گا۔ بعد میں سوچنے لگا کہ شادی کا جوڑا کہاں سے لوں، کیونکہ آج کل 15 سے 20 ہزار سے کم جوڑا نہیں ملتا۔ میرے دماغ میں ایسا ہی خیال آیا کہ بھابھی کی شادی کا جوڑا اب بھی اس کے پاس ہی ہوگا، اس نے بھی ایک ہی دن پہنا ہوگا۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ بھابھی کا وہ جوڑا مجھے ایک دن کے لیے دے دو، غریب لڑکی ہے،
1 दिन पहनेगी, फिर वो जोड़ा भाभी को मैं वापस कर दूंगा। जावेद ने जब ये सुना तो बिलाल को गले से लगा लिया और कहा कि मेरे दोस्त, तुम्हारे दिल में जो ख्याल आया ये ख्याल नहीं, एक नेमत है इन लोगों के लिए जो इस महंगाई में महंगे जोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। जावेद ने अपनी बीवी का वो जोड़ा बिलाल को दिया और बिलाल ने शादी से 1 दिन पहले इस बुढ़िया को जोड़ा दिया और कहा कि इस्तेमाल के बाद मुझे वापस कर दीजिएगा। बुढ़िया ने बिलाल को दुआएं दी। शादी के बाद बुढ़िया ने वो जोड़ा बिलाल को वापस कर दिया। बिलाल ने वो जोड़ा वापस जावेद की बीवी के हवाले किया, मगर अब जावेद की तंजीम में ये एक नया आइडिया आया। इन्होंने वो तमाम शादी के जोड़े जो इस्तेमाल शुदा थे और दुल्हन इस्तेमाल करके रख देती थी, वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए। लोगों ने इनका साथ दिया क्योंकि ये एक नेक काम था। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहार लगाए कि हम गरीब बेटियों के लिए जोड़े जमा कर रहे हैं ताकि इनके लिए आसानी हो। अगर कोई इस खैर के काम में हिस्सा लेना चाहता है तो शादी के इस्तेमाल शुदा जोड़े हमें दे सकता है। लोगों ने अपना दिल बड़ा किया, जावेद का इस तंजीम में साथ दिया और ये आइडिया काफी हद तक कामयाब हुआ, क्योंकि तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर 1500 शादियों के इस्तेमाल शुदा जोड़े जमा हो चुके थे जो किसी न किसी गरीब घर की लड़की पहनकर वापस कर देती। जावेद ने सोशल मीडिया पर भी इस तहरीक को चलाया। अपने एड्रेस के साथ लिखा कि किसी भी गरीब घर की लड़की को अगर शादी के जोड़े की जरूरत है तो हमसे ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। देखते ही देखते काफी सारे खानदानों ने जावेद से राब्ता किया और कई खानदानों के ये मसाइल हल हो गए। मैंने इस बात पर गौर किया कि सिर्फ शादी के जोड़े ही क्यों, हमारे घर में कई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नाकारा पड़ी रहती हैं और कई कई सालों तक अलमारियों की जीनत बनी रहती हैं, वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। कई ऐसे बर्तन हैं जो जहेज के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होते। कई ऐसे जूते भी होंगे जो दुल्हन को जहेज में दिए जाते हैं लेकिन सारी जिंदगी इनको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। जरूरत से ज्यादा ऐसा फर्नीचर भी जरूर हर घर में मिल जाएगा जो गरीब दुल्हन को दिया जा सकता है, क्योंकि वो जायद होता है और घर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो क्यों ना ये तमाम चीजें इन गरीब बच्चियों के जहेज में शामिल की जाए जिनकी उन्हें जरूरत है और जो मोहताज हैं हमारी मदद की। हर इलाके में कई ऐसे सफेद पोश लोग जरूर मिल जाते हैं जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते लेकिन वो गुर्बत के मारे होते हैं। इनको मदद की अशद जरूरत होती है। ऐसे लोगों को तलाश कीजिए, ऐसे लोगों की मदद करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कीजिए। अल्लाह ताला ने जिनको भी मालो दौलत से नवाजा है, इनके रिज़्क़ में ऐसे लोगों का हिस्सा जरूर रखा है जो मोहताज है, जो जरूरतमंद है। ये रिज़्क़ अल्लाह की ही देन है, किसी को ज्यादा देकर तो किसी को कम देकर आजमाता है। जब मुल्क रूस के हुक्मरानों ने दीन इस्लाम पर पाबंदी लगाई और मुसलमानों की मसाजिद को बंद कर दिया, हत्ता कि ये कोई भी इबादत नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त के चंद उलमा हजरात ने एहतजाज किया कि मसाजिद को खोला जाए। तो उसी रात को इन तमाम उलमा हजरात को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया। जेल के अंदर काफ़ी सारे कैदी कैद में थे। इनमें हिंदू, गैर मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के दूसरे लोग और इनके साथ मुसलमान आलिम भी थे। ये सब लोग जेल के अंदर एक दूसरे के साथी बने हुए थे। इन लोगों को खाने पीने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से गोश्त मंगवा कर खिलाया जाता था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक शामिल थे। गोश्त को बर्फ़ खानों में काफ़ी अरसे तक रखा जाता था। इसके ज़खायर काफ़ी दिनों तक महफूज रहते थे और इसी गोश्त को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ दिनों में ये बात फैल गई कि ये जो गोश्त मंगवाते हैं ये इस्लामी तौर पर ज़िबा किया हुआ नहीं होता, क्योंकि ये गैर मुस्लिम ममालिक से आता है जहाँ पर इस गोश्त को इस्लामी तौर पर ज़िबा नहीं किया जाता। जैसे ही ये बात जेल के अंदर मौजूद आलिम फाजिल लोगों को पता चली तो इन्होंने ये गोश्त खाने से इनकार कर दिया और सीधा सीधा कह दिया कि हम ये गोश्त नहीं खाएंगे। इनके कुछ साथियों ने ये गोश्त खाना सही समझा और कुछ ने ये कह दिया कि यहूदो नसारा का ज़िबा किया हुआ गोश्त खाना जायज़ है, इसलिए हम तो ये गोश्त खाएंगे। और इनमें से बाज़ लोगों ने ये कहा कि हम तो ये गोश्त खाने के लिए मजबूर हैं, इसलिए हम भी ये गोश्त खाएंगे। पर इनमें से एक साथी जो कि अच्छे और नेक बंदे थे, इन्होंने कहा कि ये गोश्त मैं नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमारे लिए जायज़ नहीं है, ये इस्लामी तौर पर ज़िबा किया हुआ नहीं होता और जो चीज़ इस्लामी तरीके के अमल पर ज़िबा नहीं है वो हराम है। ये अकेला मर्द मुजाहिद इस गोश्त को खाने से परहेज़ करता रहा। अब जो ये गोश्त खाने वाले थे, इन्होंने देखा कि ये मर्द मुजाहिद गोश्त नहीं खा रहा है तो ये इनके साथ बहस करने लग जाते थे।
اب انہوں نے عالم کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی۔ مرد مجاہد نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید کی یہ آیتیں سنا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گوشت ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت فرما کر واضح کر دیا کہ گوشت کو کھانے کی 2 شرطیں ہیں۔ اول تو یہ شرعی طور پر ذبح ہو، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس صورت میں یہ گوشت آپ پر حلال ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی چیز کو ذبح کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو یہ آپ کے لیے پوری طرح سے حرام ہے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ جو راستہ اختیار کریں۔ اس کے بعد مرد مجاہد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جن ممالک میں حیوانات ذبح کیے جاتے ہیں ان ممالک میں یہ شرائط لاگو نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے، اس لیے پوری طرح سے یہ گوشت کھانا ہم پر حرام ہے۔ جب مسلمان قیدیوں نے ان کی باتیں سنی تو انہوں نے آہستہ آہستہ یہ گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اب ان قیدیوں میں سے ایک بندہ ترکی سے تھا۔ اس نے جیل کے عملے سے کہا کہ ہم آپ کا یہ گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ شرعی طور پر ذبح کیا ہوا نہیں ہے، ہمیں اسلام میں اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے ہم اسے کھانے سے پرہیز کرنے پر پابند ہیں۔ ہاں، اگر آپ ہمیں گوشت کھلانا ہی چاہتے ہیں تو ہم ایک شرط پر کھائیں گے، ہمیں زندہ جانور دیا جائے اور اسے ہم خود ذبح کریں گے، مگر اس کے سوا ہم کوئی اور گوشت نہیں کھائیں گے۔ جیل کا عملہ قانونی طور پر مجبور تھا، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب ان کو گوشت کھانے کے لیے دیا جاتا تو عالم اور اس کے ساتھی گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، اور کھانا دینے والے جب برتن اٹھانے آتے تو دیکھتے مسلمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو یہ تنگ آ کر اپنے عملے کو بتاتے کہ وہ لوگ گوشت نہیں کھا رہے۔ اب جیل کے عملے والے بھی کافی پریشان رہنے لگ گئے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو زیادہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اب کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جیل کے عملے نے دیکھا کہ یہ مکمل طور پر ڈٹ گئے ہیں تو انہوں نے قانون میں نرمی کی اور مسلمانوں کی جماعت کو زندہ جانور لا کر دیتے تھے۔ پھر ان مسلمان قیدیوں میں سے کوئی بھی آ کر خود اس کو ذبح کرتا تھا، پھر اس گوشت کو یہ لوگ کھاتے تھے، کیونکہ اب شرعی طور پر یہ گوشت ان پر پوری طرح سے حلال تھا۔ اب ان میں سے جو پہلے والے بندے تھے وہ دلائل دے کر یہ حرام گوشت کھا رہے تھے، پر اس عالم فاضل مرد مومن بندے کی پرہیزگاری کی وجہ سے سب لوگوں کو حلال گوشت کھانے کو ملنے لگا۔ سیدنا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہتر راستہ نکال دیتے ہیں، ایسا راستہ کہ جس کا انسان نے گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ خراسان کے بادشاہ نے ایک بار ارادہ کیا کہ مجھے شکار پر جانا چاہیے تاکہ شکار پر جا کر تازہ دم ہو آؤں، کافی دنوں سے اپنے محل کے اندر ایسا ہی پریشان ہو رہا ہوں۔ اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ شکار پر جانے کے لیے تیاری کی جائے۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ کچھ دن تک بادشاہ سلامت جنگل کے اندر شکار کرتے رہے۔ جب ان کا شوق پورا ہو گیا تو یہ واپس اپنے محل کی طرف چلے آئے۔ یہاں پر آ کر یہ کافی تھکے ہارے تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ میرے سونے کا انتظام کیا جائے۔ بادشاہ تھک ہار کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کافی دنوں کا تھکا ہارا بادشاہ آ کر کمرے کے اندر سو گیا۔ بادشاہ کے ساتھ ایک ملازم کھڑا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی ضرورت کو اسی وقت پورا کر سکے۔ اب بادشاہ سلامت کی جیسے ہی آنکھ لگی تو ایک مکھی آ کر ان کے اوپر بیٹھ گئی۔ کبھی مکھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بادشاہ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی تو کبھی ان کے ناک پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اسی بے خیالی کے اندر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سلامت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا تو اس کا ایک ملازم کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مکھی اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی ہوگی؟ اب جو بادشاہ کا ملازم کھڑا تھا وہ سارا تماشا دیکھ چکا تھا کہ کیسے بادشاہ کو ایک مکھی نے تنگ کیا ہے۔ بادشاہ کے ملازم نے ایسے الفاظ کہے جنہیں سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ سلطانوں اور بادشاہوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ کہیں وہ خود کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک مکھی کو قابو کرنا بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جہاں خود بنائی ہے، اس دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے نیست و نابود کر دیا اور ان کا آج نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔
اور ان لوگوں کو ایسے تباہ و برباد کر دیا گیا کہ ان کا سارا رتبہ خاک میں مل گیا۔ بے شک ہمارے رب کا نام ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہم سب لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہی ذات آخری ہے جس کا نام تب بھی تھا جب کرۂ ارض پر ایک ذرہ نہ تھا، اور تب بھی ہوگا جب کرۂ ارض پر ایک ذرہ بھی نہ ہوگا۔ صرف ایک رب کا نام ہمیشہ تک قائم دائم رہے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ تو انسان ہے کہ ناشکرا ہے، اور اپنے پروردگار کی نعمت کھا کر بھی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ پروردگار پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، پر ہم انسان ہی خود بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ مستقیم پر چلائے اور اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے والا بنائے۔